اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور عزیز شرکائے کورس، آپ حضرات نے اس مختصر سے وقت میں بہت ہی جامعیت کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت حیات مسیح سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ظہور امام مہدی علیہ الرضوان اور تحریک ہائے ختم نبوت اور رد قادیانیت و عیسائیت کے موضوع پر مدلل و مبرہن اسباق حاصل کیے ہیں، پڑھے ہیں۔ خالی اسباق پڑھ لینے سے کام نہیں بنتا، اسباق حاصل کرنے کے بعد عملی میدان میں قدم رکھنا ہوتا ہے۔ ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جب سے معرض وجود میں آئی یا جب سے فتنہ قادیانیت رونما ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے اکابرین نے دو سلسلے جاری رکھے ہیں۔ ایک سلسلہ عوام الناس کے ساتھ ربط کا اور ایک سلسلہ خواص کے ساتھ ربط کا۔ عوام الناس کے ساتھ ربط کا سلسلہ چھوٹی بڑی کانفرنسوں کے ذریعے ہوتا ہے اور پورے پاکستان میں پاکستان کے تمام اضلاع اور شہروں میں دیہاتوں میں چھوٹی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں اور ہمارے اکابرین اور مبلغین حضرات سال بھر تگ و دو کرتے ہیں۔ سال کے بعد سب سے بڑی کانفرنس اسی جگہ میں ہوتی ہے جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد پھر نئے سرے سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور خواص کے ساتھ ربط کا سلسلہ چھوٹے بڑے کورسوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ سب سے بڑا کورس ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ماہ شعبان میں وفاق المدارس العربیہ کے سالانہ امتحان کے بعد 20، 22، 25 دن کا یہاں ہوتا ہے۔ اس مرتبہ
وقت کے پیش نظر اور حالات کے پیش نظر یہ مختصر سا تھا تو مختصر مگر پرمغز تھا، ہفتے بھر کا یہ کورس رہا۔ الحمدللہ استاد محترم، استاذ الکل، مناظر اسلام حضرت مولانا اللہ وسعہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی رہنما عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان، اسی طرح مناظر ختم نبوت اور ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم تبلیغ استاد محترم حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شجابادی دامت برکاتہم العالیہ، استاد محترم مناظر ختم نبوت حضرت مولانا مفتی محمد راشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس ادارے کے نگران اعلیٰ اور ناظم نشر و اشاعت مرکزی رہنما عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضرت مولانا عزیز الرحمن ثانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مبلغ ختم نبوت سرگودھا حضرت مولانا محمد خالد عابد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور مبلغ شیخو پورا حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب منگلہ دامت برکاتہم العالیہ، مبلغ ملتان حضرت مولانا محمد وسیم اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سبھی اساتذہ کرام نے رات دن ایک کر کے آپ حضرات کو اسباق پڑھائے۔ میں بیان کے لیے کھڑا نہیں ہوا، حضرت کے حکم کی تعمیل میں ایک بات آپ سے عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس مختصر سے وقت میں ہم نے جو اسباق حاصل کیے ہیں اور جو ہدایات ہمیں ملی ہیں، یہاں سے جانے کے بعد ہم جہاں کہیں بھی پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اپنے درس میں جمعہ کے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے بیان بھی کرنے ہیں اور جگہ جگہ درس بھی دینے ہیں، اور جگہ جگہ چھوٹے بڑے کورس بھی رکھنے ہیں، اور جہاں کہیں سے بھی آپ حضرات کا تعلق ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے طور پر ختم نبوت کا کام کریں، ضلعی مبلغ سے اور ہماری جماعت کے پورے پاکستان میں مبلغین حضرات ختم نبوت کا کام کرتے رہتے ہیں اور درویشانہ صفت ہوا کرتے ہیں، ان میں کوئی تصنع اور تکلف نہیں ہوتا۔ ہمارے جماعت کے جتنے بھی دفاتر ہیں، آپ نے ان دفتروں کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے اور ان کی مشاورت سے اور اکابرین کی مشاورت سے کام کرنا ہے، جذبات میں نہیں، ہوش میں رہ کر۔ جذبات آتے ہیں تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ حضرات تو آرام سے چل رہے ہیں، میں تیزی سے چلنا چاہتا ہوں۔ جو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ چلتا ہے پھر وہ سست ہو کے بیٹھ جاتا ہے، آگے کام نہیں کر سکتا۔ ہمارے اکابرین حضرات بڑے حوصلے اور تدبر کے ساتھ اور
انتہائی گہری نگاہ رکھ کر کام کرتے ہیں، سنبھل کر قدم رکھتے ہیں، تو بس ہم آنکھیں بند کر کے اپنے ان اکابرین کے نقش قدم پر چلنا ہے اور انہی کا دامن تھام کر چلنا ہے اور ان کی مشاورت سے کام کرنا ہے، اپنے طور پر کام نہیں کرنا۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جو تھوڑا بہت کام ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اکابرین کی اخلاص کی برکت سے شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ بس یہ میں آپ حضرات سے درخواست کرنا چاہتا تھا۔ ابھی استاد جی تشریف لا چکے ہیں، انہوں نے بیان فرمانا ہے، تو میں آپ حضرات سے کیا توقع رکھوں کہ آپ میری ان معروضات پر توجہ دیں گے، اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔